اب دیکھیں بندہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتا جا رہا ہے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ بندے کے اندر ڈاؤٹ آ گیا کہ نہیں جی کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لے کے آ جاؤ جو لے کے آنا چاہتے ہو، کون سا ڈراوا دے رہے ہو آپ؟ واٹ اف دیر واز نو میسنجر، کیا پتہ اسلام برحق نہ ہو، لیٹ الون اسٹڈنگ ہسٹری۔ حالانکہ ہسٹری کو جاننا سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آئے کہاں سے تھے، آپ کے فور فادرز کون ہیں، آپ کی بھی کوئی ہسٹری ہے کہ نہیں، کہ there was a time ہزاروں سال مسلمانوں نے بھی دنیا کو رول کیا تھا۔ You have a history to study۔ تو اس ہسٹری میں ہمیں بتایا جاتا ہے in 1536 ایک شخص ہے ولیم ٹنڈیل، اس نے پہلی دفعہ بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا انگلش لینگویج میں۔ اب آپ امیجن کریں کہ 1500 سال گزر چکے تھے، کوئی انگلش ٹرانسلیشن نہیں تھی، صرف پوپ ہی تھا جو اپنے سامنے بائبل رکھتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس کتاب میں یہ لکھا گیا۔ جیسے ہی اس نے انگلش کی ٹرانسلیشن پبلش کی، اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ دس مین اینڈ دس وومن آر ہیونگ کنسنٹ۔ بھائی تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم زیادہ ان کے زیادہ خیر خواہ ہو؟ نہیں، گورنمنٹ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گی، اور یہی ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب آپ اپنی زندگی کی ایکویشن سے دین کو مائنس کر دیتے ہیں، کیا بچ جاتا ہے پیچھے؟ وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اگر میں اپنی بات شروع کروں اس اسٹیٹمنٹ سے کہ وی آر پروڈکٹس آف آر انوائرمنٹ، تو شاید یہ جھوٹ نہیں کہلایا جائے گا۔ ہم اپنی انوائرمنٹ سے اتنا افیکٹ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ وی آر افیکٹڈ بائی دی ایٹماسفیئر وی لیو ان۔ ایک کامن سینس میں آنے والی بات ہے، آپ کسی روم میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہے، آپ شور مچاتے ہیں کہ جی یہاں پہ اسمیل آ رہی ہے، آئی کانٹ اسٹے ان دس پلیس اینی مور۔ جیسے جیسے 1 منٹ 2 منٹ جتنا ٹائم آپ کو ہوتا جاتا ہے، اتنا آپ ڈیسینسٹائز ہوتے جاتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد آپ کو بندے آ کے بتائیں، جو نیا بندہ داخل ہوگا وہ کہے گا کہ یار یہاں پہ تو اسمیل آ رہی ہے، آپ کو ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے کہ یہ جگہ اٹس ناٹ اپروپریٹ ٹو اسٹے ان دس پلیس۔ آپ جب فیشن کی بات کرتے ہیں، ایک ویو چلتی ہے، چاہے فرانس میں فیشن شو چل رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ چل رہا ہے، بیگی پینٹس پہننی چاہیے، تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ ہمارے ہاں بھی آ جاتا ہے، یہاں پر بھی بیگی پینٹس کا رواج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سب کانشیسلی یا کانشیسلی اپنی انوائرمنٹ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ڈیسیجنز میک کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں، اگر ہم 200 سال یا 300 سال پیچھے چلے جائیں، ہم یہ کپڑے شاید نہ پہنیں، ہمارا لائف سٹائل یا پہنانا کچھ اور ہو۔ یہ کبھی کبھار بہت ڈینجرس بھی ہو جاتا ہے۔ ابو طالب ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، رسول اللہ ان کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اے چچا جان، ایک دفعہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے میں بات کروں گا، اللہ تعالیٰ کو میں منوا لوں گا۔ ابو جہل اور باقی سردار بھی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ دیکھیں انوائرمنٹ کتنا آپ کو افیکٹ کرتی ہے، یہ پیر پریشر کبھی کبھار آپ کو ڈبا دیتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ہاں ابو طالب، اب جب کہ کمزور ہو چکے ہو، دنیا سے جانے لگے ہو، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تو ابھی کمزوری دکھا رہے ہو؟ یہ بیک اینڈ فورتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ ابو طالب کلمہ نہ پڑھ پائے، اور ہمارے نبی کو بہت دکھ ہوا تھا۔ لیکن کبھی کبھار میں نے آپ کو جو شروع میں اگزامپل دی نا، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی نومینل سی اگزامپل آپ کو لگے کہ کسی فیشن کو پسند کر لینا، خود بھی وہ کپڑے پہن لینا، یہ کوئی بھی چیزیں، جب یہ بات آئیڈیالوجی کے اوپر آتی ہے نا، تب یہ پرابلمیٹک ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، جو چیزیں، جو آئیڈیالوجیز وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ ایونچولی وہ یہاں پہ چیزیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ قوموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب قوم اپنی شہوات کے اوپر چلتی رہتی ہے، شہوات عربک میں کہتے ہیں فالوئنگ یور ڈیزائرز،
جب آپ اپنی منمانی کرتے رہتے ہو نا تو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے. ایک ہمیں قوم کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے رسول آئے, اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ میسج سچ ہے, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میری بات مانو, there is no God worthy of worship other than Allah, نہیں تو عذاب آ جائے گا اور وہ عذاب بڑا دردناک ہوگا. لوگوں نے اپنا معاملہ نہیں چھوڑا, وہ جو کرتے تھے لیٹس ٹاک اباؤٹ ہوموسیکشوالٹی, جیسے قوم لوط ہے اور قوم شعیب ہے, وہ ڈنڈی مارتے تھے ناپ تول میں, اور بہت سارے وائسز تھے. جب دیکھیں بندہ اپنی ڈیزائرز کو نہیں نہ چھوڑتا, اپنی منمانی کرتا ہے, تو اگلا سٹیپ کیا آتا ہے, بندے کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں. قوم والوں نے کیا کہا, ہم تو یہ نہیں چھوڑتے, فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اب دیکھیں ڈھٹائی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ دیکھیں آپ نے ہمیں بہت زیادہ ڈرا دیا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی, زمین پھٹ جائے گی, زلزلہ آ جائے گا, یہ ہو جائے گا. اچھا آپ جس چیز کا ہمیں ڈراوا دیتے ہیں نا وہ ذرا لے کے آ جائیں, لیٹس سی what happens ان كنت من الصادقین, اگر باقی آپ سچوں میں سے ہیں. اب دیکھیں بندہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتا جا رہا ہے. نیکسٹ سٹیپ کیا ہے کہ بندے کے اندر ڈاؤٹ آ گیا کہ نہیں جی کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, لے کے آ جو لے کے آنا چاہتے ہو, کون سا ڈراوا دے رہے ہو آپ, which is very problematic. کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بندہ گناہ کرتا رہتا ہے, گناہ کا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے آپ کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے دین کے حوالے سے, اور پھر کچھ لوگ نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں, دل میں ایمان نہیں ہوتا. What if Allah does not exist? What if there was no messenger? کیا پتہ اسلام برحق نہ ہو. یہ چیزیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں, اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ 2016 میں یو ایس میں ایک ریسرچ سینٹر ہے, پیو ریسرچ سینٹر, PEW. انہوں نے ریسرچ کی اور بتایا کہ جو بھی مسلمان فیملیز یا کوئی بھی بندہ, لیٹس سے ایک بندہ معاش کی تلاش میں امریکہ چلا گیا, اب وہاں پہ رہنا سہنا اس نے شروع کر دیا, 30-40 سال, 50 سال, 60 سال وہ وہاں پر ہی رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے جنریشن آفٹر جنریشن وہاں پہ یہ دادا بن گیا, پھر پردادا بن گیا, تھنگز مووڈ آن. سروے ہمیں بتاتا ہے کہ ڈاؤن دا لائن 3 سے 4 جنریشنز کے بعد 23%, یا میں راؤنڈ فگر کر لیتا ہوں 25% لوگ مسلمان نہیں رہتے, اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیوں کیا؟ بیکاز دے ور افیکٹڈ بائی دیئر انوائرمنٹ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ چیز وہاں پہ ہو رہی ہے, اب تو زمانہ چینج ہو گیا نا. زمانہ چینج ایسے ہوا ہے کہ بیک ان دا ڈے اگر ایک ایریا میں کوئی چیز ہوئی ہے وہ اس ایریا تک محدود رہتی تھی. آج فلپینز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, جاپان میں ہے, اگر آپ فار ویسٹ میں چلے جائیں, الاسکا ہے, ساؤتھ امریکہ ہے, کہیں بھی ہے, اس نے موبائل نکالنا ہے اور اس نے ود ان منٹس دنیا جہاں کی نیوز اس کے سامنے آ جائیں گی. اچھا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اس کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. اٹس لائک اے گلوبل ولیج, رائٹ, ایز دے سے. تو چیزیں بہت جلدی سے پھیل رہی ہیں, اب چیزیں محدود نہیں رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ادھر ہے, اللہ کرے میں سچ نہ کہہ رہا ہوں, لیکن سم وے ڈاؤن دا لائن یہ مسئلے مسائل یہاں پر بھی آ رہے ہیں. بیکاز یو آر پروڈکٹ آف یور انوائرمنٹ. ابھی آپ صرف اس خطے تک محدود نہیں ہو, جو یو ایس میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دنیا بس آپ کی مٹھی میں آ چکی ہے, آپ کے پام میں ہے, آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. اور جب آپ مسلمانوں کی جنرلی بات کرتے ہو نا, دیکھیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گناہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر. ہونا تو یہ چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں, ہم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اتنا یقین آ جاتا ہے. یقین تو بڑھنا چاہیے, مسلمانوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے, لیکن حالات کیا ہیں. سورہ کہف میں ہمیں وہ جو باغ والوں کا ذکر ملتا ہے نا, اس میں ایک بندے نے کہا تھا, جب اللہ والے نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم, غرور کس بات کا ہے تمہارے اندر, تکبر کیوں کر رہے ہو, تو اس نے کیا کہا, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے, اور ہاں اگر آئے گی بھی
تو جیسے میرا یہاں پہ اکرام کیا گیا ہے, یہاں پہ میرے پاس اچھا خاصا مال ہے, اچھا سیٹ اپ ہے, شیلٹر ہے, گھر بار سب کچھ ہے میرے پاس, تو وہاں پر بھی میرا اکرام کیا جائے گا. جو اس نے لفظ استعمال کیے تھے نا, وہ کیا کہا تھا, وما اظن الساعۃ قائمۃ, ہاں شاید قیامت ہے, شاید. دیکھیں جتنا آپ کے اندر یقین کم ہوگا اتنا ہی آپ کا عمل بگڑتا جائے گا. جتنا آپ کا عمل اور یقین زیادہ ہوتا جائے گا تو آپ کو پھر اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا, اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایک دن نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اور ہمارے ہاں یہ جو فریزز چلتے ہیں کہ دیکھی جائے گی یار, اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں, ہم ایک نہ ایک دن تو بخشے ہی جائیں گے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آج جو سچویشن ہے مسلمانوں کی, اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا ہم ہسٹری کی طرف ذرا انشاءاللہ اپنا رخ کرتے ہیں اور دیکھیں کہ آج انسانیت جہاں پہ کھڑی ہے کیوں کھڑی ہے اور کیا اس کے پیچھے ریزنز ہیں. بیک ان یورپ, یا جب آپ ویسٹرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ان کو یورپین انٹلیکچوئل ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, اور یہ 1 سال کا کورس ہوتا ہے. اس میں جب آپ ڈائیو ان کرتے ہو, اور دیکھیں بائی دا وے ایک اور آن اے سائڈ نوٹ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ آج ہم لوگ اتنے بیزی ہو چکے ہیں کہ ہمارا پڑھنے لکھنے کو نہ دل نہیں کرتا, لیٹ الون اسٹڈنگ ہسٹری. حالانکہ ہسٹری کو جاننا سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آئے کہاں سے تھے, آپ کے فور فادرز کون ہیں, آپ کی بھی کوئی ہسٹری ہے کہ نہیں, کہ دیر واز اے ٹائم ہزاروں سال مسلمانوں نے بھی دنیا کو رول کیا تھا. یو ہیو اے ہسٹری ٹو اسٹڈی. تو اس ہسٹری میں ہمیں بتایا جاتا ہے ان 1536 ایک شخص ہے ولیم ٹنڈیل, اس نے پہلی دفعہ بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا انگلش لینگویج میں. اب آپ امیجن کریں کہ 1500 سال گزر چکے تھے, کوئی انگلش ٹرانسلیشن نہیں تھی, صرف پوپ ہی تھا جو اپنے سامنے بائبل رکھتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. گیس ورڈ کیا ہوتا ہے, جیسے ہی اس نے انگلش کی ٹرانسلیشن پبلش کی اس کو زندہ جلا دیا گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس نے ایکسپوز کیا کہ ہمیں آج تک جو پوپ جو پیپیسی ہے, یہ جو چرچ سے ہمیں باتیں بتائی جاتی ہیں, یہ ہمیں صحیح باتیں نہیں بتاتے. جو بتاتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, اور ہم سے بہت ساری چیزیں چھپائی جاتی ہیں. وی آر کیپٹ ان ڈارک. اب کچھ نہ کچھ آپ سمجھ لیں کہ جو ان کا دینی طبقہ ہے ایکسپوزڈ ہو گیا. بات آگے بڑھ گئی 8 سال کے بعد 1546 مارٹن لوتھر ایک بندہ ہے, ابھی ریسنٹ بھی مارٹن لوتھر آیا تھا, اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پرانا بندہ ہے, 1546 کی بات ہے, میں آپ کو 500 سال پیچھے لے کے گیا ہوں. یہ وہ بندہ ہے جس نے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کی. اب پروٹیسٹنٹس کون ہے, یہ کیتھولکس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے بس اپنا کاروبار چلایا ہوا ہے, بس یہ ہمیں ٹیکس کرتے رہتے ہیں پوپ, اور عوام الناس کو بس ان لوگوں نے نا پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے, اور اپنی چودراہٹ ہے اور اپنے ہی جو ہے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, اور یہ ہم ہیں جو کہ ٹیکس پہ ٹیکس بھرتے جا رہے ہیں. کیونکہ پوپ کی طرف سے ہمیشہ یہ میسج آیا کہ پوپ کی ناٹ بی رانگ, پوپ جو مرضی کہے وہ کبھی بھی غلط نہیں کہہ سکتا. اچھا, جیسے ہی اس نے یہ ریفارمیشن کی, اس کے اوپر وہاں سے میں ان کی سائڈ سے بات کر رہا ہوں, فتوے لگنا شروع ہو گئے, اس کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا گیا, اس کو ایکسپل کر دیا گیا. اور پھر 100 سال آگے چلے جائیں, 1642 میں ایک شخص ہے گیلیلیو, آپ سائنس میں پڑھتے بھی ہیں گیلیلیو کے بارے میں. اس نے ایک تھیوری پریزنٹ کی تھی, ہیلیو سینٹرک تھیوری, جس کا کرکس یہ تھا کہ ہمارے سولر سسٹم میں سن از دا سینٹر پوائنٹ. آپ نے ڈائیگرامس پڑھے ہوں گے, آپ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. اٹ واز اے بگ ڈیل. وائی؟ کیونکہ 1642 تک جو پوپ ہے وہ لوگوں کو یہ بتاتا آیا کہ نہیں نہیں, ارتھ از دا سینٹر پوائنٹ آف آر سولر سسٹم. یہاں سے بھی ان کا دینی طبقہ گندا ہوا, رائٹ, ان کی بات غلط ثابت ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ گلیلیو کو انہوں نے بلایا, کہتا کہ ذرا خاموشی سے بیٹھو, اتنے ہوشیار نہ بنو, اور اس کو نا ذرا ایک ٹور کروایا اپنے ڈنجنز کا. آپ کو پتہ ہے بیک ان دا ڈیز, کبھی آپ نے ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہوگا, اب تو جیلز پھر بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں, اس زمانے میں کوئی لائٹ نہیں ہے, بندے مہینوں سالوں سے پڑے ہوئے, آپ کو ہڈیاں نظر آئیں گی, اسنیکس ہیں, اسکارپینز ہیں, اور کبھی کبھی آپ نے ایسے بھی ایک کچھ
گرافیکل ڈسکرپشن دیکھی ہوگی کہ چین بندی ہوئی ہے لیکن صرف ڈھانچہ رہ گیا ہوا ہے, بندہ مر چکا ہوا ہے, یعنی بندے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. ایک ذرا ٹور کروایا اور پھر کہا کہ ہاں بھائی تم نے کیا انوینٹ کیا ہے, کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کہا. اس چیز کو دبا دیا گیا اور اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. دیکھیں آپ لوگوں کو چپ کرا سکتے ہیں لیکن آئیڈیاز کو کل نہیں کر سکتے. اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں پھیلنا شروع ہو گئیں. 1650 میں اب دیکھیں کیسے ریولوشن آ رہا ہے. میں ابھی آپ کو ویسٹرن ورلڈ کی بات بتا رہا ہوں. رینی ڈی کارٹے ایک بندہ ہے, یہ ریشنلسٹ ہے, جس نے ایک یہ فریز بولا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم, وچ مینز از کہ دیکھو ہمارے پاس ریشنل ہے, ہمارے پاس دماغ ہے, تو ہم اچھا برا خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دین والوں نے ہمیں کبھی سچ بتایا ہی نہیں ہے, کہتے کچھ اور ہے اور ریالٹی کچھ اور ہے. یعنی دین سے ان کا ذرا دل پیچھے ہوتا گیا, ان کا بھروسہ اٹھتا گیا. اور تھوڑا سا میں آگے آپ کو لے کے جاؤں, تقریباً 125 سال بعد 1780s میں ایک اور فلاسفر ہے, فرینچ فلاسفر, اس کا نام ہے ڈینیس ڈیڈیروٹ, مشہور فلاسفر ہے. اس نے ایک اسٹیٹمنٹ کہی, کہتا ہے کہ مین ول نیور بی فری until the last king is strangled by the intestines of the pope. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ you have to kill both, یعنی جو کنگ ہے, جو بادشاہ ہے, جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا وہ بھی رگڈ ہے, اور جو ہمارا دینی طبقہ ہے یہ بھی رگڈ ہے, دونوں کو ختم کر دو. یہ یہاں سے ہمارے اوپر ٹیکس کرتے ہیں, ہمیں بریڈ اینڈ سرکس دے کے, یعنی سرکس اور بریڈ دکھاتے رہتے ہیں, اور ہمیں بیزی رکھا ہوا ہے اور خود ہمارے اوپر رول کرتے جا رہے ہیں. یعنی لوگ بیزار ہو گئے اپنے پولیٹیکل سسٹم سے بھی, اپنے بادشاہوں سے بھی, اور اپنے دینی طبقے سے بھی. اس کے تھوڑے عرصے بعد آپ نے سنا ہوگا فرینچ ریولوشن آتی ہے. فرینچ ریولوشن میں جو نوجوان تھے, جو بہت غصے میں تھے, وہ بھی یہی سٹیٹمنٹ بولتے رہے کہ ہم نے پولیٹیکل سسٹم کو بھی نہیں رہنے دینا اور ہم نے اپنے دینی طبقے کو بھی ختم کر دینا ہے. ہم کسی کی نہیں مانتے, ہم نے خود اپنا بھلا اور برا ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کرتا ہوں. 1885 میں, لیٹ 19th سینچری میں, کارل مارکس آتا ہے, جس نے کمیونسٹ کا مینیفیسٹو بنایا ہے, مشہور بندہ کمیونسٹ جو ہے. اس نے پتہ ہے کیا تھا, میں پیرافریز کرتا ہوں, اس نے یہ کہا تھا کہ ریلیجن از اے لائی, یہ جھوٹ ہے, ریلیجن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور پھر کہتا ہے کہ ریلیجن از دی اوپیم آف دا میسز, کہ ان لوگوں نے, یہ جو دینی طبقے ہیں, انہوں نے بس عوام الناس کو نشے میں لگا کے رکھا ہوا ہے کہ تم نشے میں رہو تاکہ ہم حکمرانی کریں. اچھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے. اور 1900 میں ایک اور فلاسفر ہے, فریڈرک نیچے, اس نے ایک بک لکھی. بک کا ٹائٹل کیا تھا, گاڈ از ڈیڈ. استغفر اللہ. یہ مزید آگے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. پھر 1920 میں آ جائیں, ایک بندہ ہے ٹام ہارڈی, لیکن یہ ٹام ہارڈی آج کا ٹام ہارڈی نہیں ہے, استغفر اللہ. یہ ٹام ہارڈی 1920 کا ہے. یہ بھی پوئم لکھتا تھا اس زمانے میں. اس نے پوئم لکھی گاڈز فیونرل. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ. آج انسانیت اس پوائنٹ پہ کھڑی ہے, اس ایج پہ کھڑی ہے. دیکھیں ویسٹرن ورلڈ نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے. یہ ایک دن کی یا 2 دن کی بات نہیں ہے. جب یہ لوگ بات کرتے ہیں نا لبرلزم کی, ماڈرنزم کی, سیکولرزم کی, دیر از اے ہسٹری بیہائنڈ اٹ. یہ 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے کہ ایک جادو کی چھڑی چلائی اور سارا کام ہو جاتا ہے. لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یو بینگ اے وائز پرسن, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹس ریئلی ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ, کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ مسلمان کبھی نائیو نہیں ہوتا بردرز, یہ یاد رکھیے گا. وہ ابن زمان ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ابھی کیا چل رہا ہے, وہ اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے. اس کا جو سسٹم سافٹ ویئر ہے نا, وہ اپ ڈیٹڈ ہی ہوتا ہے, وہ پرانے زمانے میں نہیں چل رہا ہوتا. دیکھیں جب آپ لبرلزم کی بات کرتے ہیں, فریڈم کی بات کرتے ہیں, اور جب آپ آن لائن اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھو گے نا, بہت پیاری ڈیفینیشن ہے کہ مین کائنڈ از فری اور ہی از بورن ٹو بی فری. فریڈم ہونی چاہیے, جو کہ اچھی بات ہے, فریڈم ہونی چاہیے. لیکن آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دا لمیٹیشنز. آپ نے بیریئرز کہاں پہ لگانے ہیں. ایک بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے لیے فریڈم یہ ہے کہ آئی کین ایکسپلوئٹ اے اسمال چائلڈ فار ایگزامپل,
جسے پیڈوفیلیا آپ کہتے ہیں. واٹس دا بگ ڈیل؟ یہ آئی انجوائے ان دیٹ سینس. میرے لیے فریڈم یہ ہے. ویئر از دا بیریئر؟ ایز لانگ ایز ٹو مین آر اوکے دے کین میری. دس از دیئر فریڈم. اب یہاں پہ آپ کو پرابلمز نظر آ رہی ہوں گی کہ جب آپ فریڈم کا نعرہ لگاتے ہو تو آپ کہاں سے کہاں پہ جاتے ہو. اسی لیے پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں. جو LGBTQ ہے اور کوئی اور نعرہ ہے. اچھا, ایز لانگ ایز دس مین اینڈ دس وومن آر ہیونگ کنسینٹ, بھائی تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم زیادہ ان کے زیادہ خیر خواہ ہو؟ نہیں, گورنمنٹ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گی. اور یہی ہوتا ہے. یہ سب کچھ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے مان ہی لیا there is no religion, there is nothing as such religion, اس سے بات پتہ کیا آٹومیٹکلی سامنے آتی ہے. آپ مجھے بتائیں, جب آپ اپنی زندگی کی ایکویشن سے دین کو مائنس کر دیتے ہیں, کیا بچ جاتا ہے پیچھے؟ پتہ کیا بچتا ہے؟ جسٹ فوکس آن کوالٹی آف یور لائف. یہ جو آپ کی زندگی ہے نا, 20 سال 50 سال 70 سال, اس میں جتنا مزہ اڑا سکتے ہو مزہ اڑا لو. رائٹ؟ جیسے یو لو کے جو سلوگنز ہوتے ہیں, یو اونلی لیو ونس. یار ایک بار ہی دنیا میں آئے ہو, مزہ کر لو, پھر کس نے دیکھی ہے؟ جوانی بار بار تو نہیں ملتی, ایک دفعہ ہی ملتی ہے. اگر آپ نے اس فلسفی کے اوپر کام کر لیا اور آپ نے مان لیا کہ یار ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو ورک آن دا کوالٹی آف مائی لائف. اب دیکھیں جھوٹ پہ جھوٹ کیسے باندھا جاتا ہے کہ دس لائف از اونلی ٹو انجوائے یور سیلف. آئی مین یو جسٹ ہیو ٹو انجوائے, چاہے جیسے مرضی ہو, بس آپ نے انجوائے کرنا. یار چھوڑو دوسروں کی بات چھوڑو. اور اس کے اوپر جھوٹ کیا باندھا گیا؟ یو آر ناٹ ہیونگ اینی ٹیسٹ. تمہارا امتحان نہیں ہو رہا, تمہارا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے, اب دیکھیں یہ پیلرز ہیں, جب آپ دین کو مائنس کر دیتے ہو, سبٹریکٹ کر دیتے ہو اپنی زندگی سے, تو آپ ایک ایک کر کے پیلرز کو گراتے جا رہے ہو. صرف دنیا کی زندگی کے اوپر کام کرنا ہے, اس کی کوالٹی کو بہتر بناؤ, انجوائے کرو اس زندگی کو, تمہارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, اینڈ یو ہیو نو پرپز, تمہارا کوئی مقصد بھی نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا. لیو لائک این اینیمل. اینیملز بھی انجوائے کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں بس ٹھیک ہے, دے رن اور ہنٹ کرتے ہیں, ان کو بھی اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے, تم بھی پیٹ کی فکر کرو, اینڈ دین دے انجوائے, دے پروڈیوس, تم بھی ایسا کرو, ریپروڈکشن چلنی چاہیے. اور پھر وہ ٹیگ لائن کیا دیتے ہیں؟ یو جسٹ ہیو ٹو بی ہیپی. اے لوگوں بس ہیپینس کے پیچھے رہو اور اسی کو ہی پرسو کرتے رہو. اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا بھی یہی آپ کو میسج دے رہا ہوتا ہے بار بار, اور لوگ بھی یہی پورٹرے کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی زبردست زندگی گزار رہے ہیں, ایوری تھنگ از سو پرفیکٹ, میں یہاں پہ چیک ان کر رہا ہوں, یہاں پہ میں گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ دیکھو کتنا زبردست میں کھانا کھا رہا ہوں. اس سے کیا یعنی امپلیسٹ طریقے سے آپ کو میسج کیا مل رہا ہے؟ جسٹ انجوائے برو, آپ صرف انجوائے کرو, چھوڑو یہ باتیں, اپنی زندگی کو انجوائے کرو. اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں کہ جنرلی پیپل آر اسپرچولی بینکرپٹ. جب آپ اپنی فزیکل بینگ کو کھلاتے جا رہے ہو, موٹا تازہ کر رہے ہو, یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کا اسپرچل بینگ بھی ہے. اسی لیے آج سب سے بڑا کرائسس میں بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ اٹس مینٹل ہیلتھ کرائسس. لوگ خوش نہیں ہیں. پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, بزرگی کی ایج کو پہنچ گیا ہے, لائک یور آئی سائٹ گیٹس ویک, آپ کو سنائی اونچی دیتا ہے, سملرلی آپ کا ذہن بھی اتنا کام نہیں کرتا. لیکن آپ کو تعجب ہوگا, آپ کلینکس چلے جائیں, ہاسپٹلس چلے جائیں, آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, سائیکیاٹرسٹ کے پاس جائیں, آج کل کے ٹین ایجرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا, پتہ نہیں میرا دماغ نا بس میرا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ کرائسس از این ایشو. یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے, کیونکہ ایک کے بعد ایک ہمیں فراڈ کیا گیا ہے, ہمیں یہ غلط چیزیں انکلکیٹ کی گئی ہیں, انجیکٹ کی گئی ہیں کہ ہیپینس از اچیوڈ تھرو مٹیریلزم. بس یار انجوائے کرو, عیاشی کرو, تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہونا چاہیے. جس بندے کے پاس اف یو ہیو اے ٹرافی وائف, تمہاری بیوی زیادہ خوبصورت ہے یا تمہارا ہسبینڈ زیادہ اسمارٹ ہے, بس یہی زندگی ہے. تمہارے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اچھی واچ, گڈ موبائل, اچھی جاب, اچھا بزنس, دیٹس اٹ.
آپ نے صرف اسی چیز کے بارے میں سوچنا ہے. اس سے پتہ کیا ہو رہا ہے کہ انسانیت میں کبھی بھی اتنا زیادہ خون نہیں بہایا گیا جتنا پیچھے 100-150 سالوں میں بہایا گیا ہے. 2 ورلڈ وارز ہو چکے ہیں, ابھی تیسری تک پہنچنے والے ہیں ہم. 2 ورلڈ وارز میں کتنے, یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا خون بہایا گیا. سوسائڈ ریٹس کہاں سے کہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ خوشحالی آ جاتی, جی ماڈرنزم آ گیا, انلائٹمنٹ آ گئی ہے, لیکن یہ تو الٹا ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کو کچھ اسٹڈیز ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیر آر سرٹن کنٹریز وچ آر دی ہیپیسٹ نیشنز. ان میں کون کون سی کنٹریز آپ ذرا مجھے بتائیں. اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں اور بھی کچھ کنٹریز ہیں. آپ سرپرائز ہوں گے کہ آن ون سائڈ دیز کنٹریز آر دی ہیپیسٹ نیشنز, but these countries have the highest suicide rates as well. حیرانی کی بات نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ جب خوش ہے تو سوسائڈ ریٹ زیادہ کیوں ہے, ڈپریشن زیادہ کیوں ہے؟ پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو کوشچنیر دیتے ہیں نا لوگوں کو کہ اچھا بتائیں اپنی زندگی کے بارے میں, وہ جو ٹک مارک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بیکاز آئی ہیو اے گڈ کار آئی ایم ہیپی, بیکاز آئی ہیو اے گڈ جاب ٹک ٹک. یعنی ہر چیز مٹیریلزم کے ساتھ کنیکٹ کرتے جا رہے ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ بات آپ سمجھ جائیں, there is a quote as well کہ people are so poor all they have is money. ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آج آپ کے پاس ہو سکتا ہے پیسہ ہو لیکن there is no relationship. relationships تو ختم ہی ہو چکے ہیں, رائٹ. بیٹے کا باپ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, اتنا بڑا گیپ ہے اولاد کا اور پیرنٹس کا, بہن بھائیوں کا اتنا زیادہ گیپ ہے. اور آپ کو یہ تو آپ کو آئے دن چیزیں سامنے آتی ہیں کہ دسترخوان پہ پوری فیملی بیٹھی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, دادا دادی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 2 منٹ بعد کی بور ہو گئے, سب نے اپنا موبائل ڈیوائس نکال دیا. اور یقین جانیے گا کہ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے, پہلے ینگسٹرز کو روکا جاتا تھا کہ یار اسے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, دس از این ایڈکشن. اب آپ کو بزرگ ملتے ہیں کہ جن کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے فیس بک کے اوپر وہ آن لائن رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جو ینگسٹرز ہیں, ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ اتنا ٹائم نہیں دیتے بزرگوں کو, اور بزرگ شاید لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں کہ یہ بندے تو میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے. تو ڈیفینیٹلی بندے نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بیزی رکھنا ہوتا ہے, بٹ دس از ناٹ دا جسٹیفیکیشن. دے ہیو ٹو کیپ دم سیلوز بیزی ان ڈوئنگ سم تھنگ وچ از گڈ, وچ از پازیٹیو, کیونکہ ٹائم بہت قریب آتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سبحان اللہ, جتنی بھی ہم نے بات کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے, میری عبادت سے, میری یاد سے, میرے نبی کی سنت سے اعراض کرے گا, میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے ضنکا, ون آف دا میننگز آف ضنکا از ڈپریشن. کہ جو بندہ میرے ذکر سے, میرے دین سے اعراض کرے گا نا, جو کہے گا نا کہ کوئی دین نہیں ہوتا, اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یا اس کا ایمان بہت لو ہے, میں اس کی زندگی ڈپریشن سے بھر دوں گا. ہی ول ہیو اے ڈپریسڈ لائف, اس کو سکون نہیں ملے گا. اور حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض. دیکھو اگر تمہارے پاس زیادہ مال ہے, اگر تم رات دن اپنا بینک ایپ کھول کے بس اپنا بیلنس چیک کرتے رہتے ہو, اس کو غنی نہیں کہتے. اٹ ول ناٹ میک یو رچ. اصل میں رچنس کیا ہے؟ غنا القلب. اصل میں رچنس دل کا غنی ہونا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں, دے آر ملٹی ملینئرز, ان کے پاس شاید سافٹسٹ میٹریسز ہوتے ہیں لیکن رات کو ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. کیوں بھائی, جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, واٹس دا میٹر دین؟ کیا مسئلہ ہے, نیند کیوں نہیں آ رہی؟ دیز پیپل دے ٹیک سلیپنگ پلز اور اس کے بعد ان کو نیند آتی ہے. اتنا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے دین وائی ڈو یو ہیو ٹو گو ٹو ڈاکٹر کہ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بوفے ہوتا ہے, مجھے اچھی اچھی جگہوں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے, لیکن اتنی آئٹمس دیکھ کر بھی میں ان کو انجوائے نہیں کر سکتا, میں کھا نہیں سکتا, صحت اجازت نہیں دیتی. اٹ مینس دیر آر سرٹن تھنگس, کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا علیہ السلام کہ جو گریڈ ہوتی ہے, طمع, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. بندہ اتنا امیر ہو کے بھی اگر نیکسٹ ڈے اٹھ رہا ہے اور پھر وہ اور کی تلاش میں ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ملٹی ملینئر ہے یا بلینئر ہے, ہی شوڈ ریلیکس.
اپنی زندگی کو انجوائے کرے ان اے پازیٹیو مینر، انسانیت کے کام آئے. اور اگر اتنے امیر ہونے کے باوجود یہ دوسروں کی پراپرٹیز کی طرف دیکھتا ہے، دوسروں کی پاکٹس میں دیکھتا ہے، اصل میں یہ بندہ غریب ہے. دس پرسن از اے پور پرسن. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ اگر ابن آدم کو، آدم کے بیٹے کو ایک پوری وادی دے دی جائے گولڈ کی، یہ دوسرے کی تمنا کرے گا. اور اگر اس کے پاس 2 وادیاں ہوں گولڈ کی تو یہ تیسری کی تمنا کرے گا. ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی اور شے نہیں بھر سکتی. میننگ دس پرسن ول کم ٹو ریسٹ when he will die. جب یہ مرے گا نا تب اس کو سکون ملے گا، ادروائز اس کی ہرس اور طمع ختم نہیں ہوگی. اور ابن مبارک کہا کرتے تھے، ہمارے ہاں ہم نے بھی ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا، دیکھیں وی ہیو اے سٹینڈرڈ، کہ وہی بات آتی ہے کہ وی آر سو افیکٹڈ بائی دی انوائرمنٹ کہ اچھا کسی بندے کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، ہم اس کو پھر نا ایک آکورڈ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا لائف اسٹائل شاید ویسا نہ ہو جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں واٹ اے پور پرسن ہی از. ابن مبارک کہا کرتے تھے، مساکین اہل الدنیا خرجوا منها وما ذاقوا اطیب ما فیہا، کہ اصل میں مساکین، فقیر وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ترس آنا چاہیے تمہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ، لیکن دنیا کی لذت کو یہ پا نہیں سکتے. انہوں نے دنیا کی لذت کو نہیں پایا. They did not taste the sweetness of this life. اور لوگوں نے پوچھا کہ وما اطیب ما فیہا، کہ اس دنیا کی سب سے سویٹسٹ چیز کیا ہے، کیا ہے لذت اس دنیا کی؟ تو فرمایا معرفت اللہ و محبتہ، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا اور اللہ سے محبت کرنا. اب دیکھیں اہل علم کتنی زبردست بات کہتے ہیں، انہوں نے 2 چیزوں کو جوڑا ہے، اللہ کو پہچاننا اور اللہ سے محبت کرنا. اگر آپ سے کوئی بندہ ملاقات کرتا ہے، آپ جنرلی اس سے محبت تب ہی کر سکتے ہو جب آپ کو پتا ہو کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، رویہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، تو اتنی ہی محبت آپ کی بڑھتی جائے گی. لیٹس سے فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ میں کہوں کہ یار الحمدللہ وی ہیو بین ٹوگیدر فار سو لانگ، الحمدللہ ہم لوگ ہر ہفتے یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرا کوئی جیک پاٹ لگا ہے، بہت میرا بزنس ہٹ جا رہا ہے، اور یہ وہ میں آپ سب کو نا انشاءاللہ 5K کا 5000 کا نا میں گفٹ دینا چاہتا ہوں. اٹ کوڈ بی اے والیٹ یا سم تھنگ آف دیٹ سورٹ، کوئی پرفیوم وغیرہ. تو آپ میں سے ہر بندہ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ وہ کہے گا کہ یار ابو سعد یو آر اے ویری گڈ پرسن. اور جب بھی آپ مجھ سے ملاقات کرو گے نا، آپ تھوڑا سا ہمبل ہو کے بات کرو کہ یار یہ اچھا بندہ ہے، اس نے ہمیں نا گفٹ دیا ہوا ہے، رائٹ. آپ ایروگنٹ نہیں ہوگے ایز سچ، آپ کا ایک پرسونا بن جائے گا ابو سعد کے حوالے سے. آپ سوچو تو صحیح، جو آج کے موٹیویشن اسپیکرز، آپ کو جو گروز ہیں، وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ وین یو ویک اپ ان دا مارننگ جسٹ سٹ الون اور پونڈر کریں دا بلیسنگز وچ مدر ارتھ ہیو گیون یو. وہ مدر نیچر کی طرف چیزیں جا رہی ہوتی ہیں کہ مدر نیچر نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہے ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے. There is nothing as such mother nature. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنی رحمت کرتے ہیں. امیجن کریں کہ میں نے آپ کو جو گفٹ دیا ہے، آپ پھر بھی ذرا ایروگنٹ ہو کے مجھ سے ملیں کہ یار یہ کیا اتنا سستا سا گفٹ دے دیا تو نے ابو سعد، یہ کیا کیا ہے تو نے، رائٹ. کوئی اچھا سا گفٹ دیتا، تجھے میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں پتا. دس از ایروگنس، رائٹ. یہ ایروگنس ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں ہمیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اور یقین جانیے گا بندہ کیا کہیں کہ وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ. پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ نعمت آپ سے چھین لی جاتی ہے، وہ نعمت آپ سے لے لی جاتی ہے، تب آپ کو ہوش آتا ہے کہ میں نے کیا کیا. آپ کو پتہ ہے جو پانی کا گلاس ہے، پتہ نہیں شاید آپ کے ذہنوں میں آیا ہو کہ نہیں، ابھی کچھ دن پہلے انڈیا پاکستان کا جو میچ چل رہا تھا، سارے لوگ بیزی ہیں. آپ چاہے کسی کیفے میں چلے جاؤ، سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے، پیپل آر بیزی. ہائپر مارکیٹس چلے جاؤ، الیکٹرانک سیکشن میں جاؤ گے، سارے امپلائیز، سارے کسٹمرز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ کیا سکور چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کو ٹیلر بھی اگر وہ بیزی ہے اپنی جگہ میں ہے، ایٹ لیسٹ موبائل پہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اسکور کیا چل رہا ہے، اچھا یہ اسکور چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے. تو مجھے نا
آل آف اے سڈن میں تھوڑا سا ذرا اسٹیپ بیک کیا, میں نے بولا واٹس ریئلی ہیپننگ, یہ ہو کیا رہا ہے. اور مجھے کام کاج سے میں کام کر کے جب گھر میں آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا اور کھانا کھا رہا تھا, اور میں نے نیوز چینل آن کیا, جزیرہ لگایا, اللہ اکبر, جزیرہ لگایا تو فلسطین کے کچھ سینز میرے سامنے آئے, اور میرے سامنے نا کھانا ہے اور پانی کا گلاس بھی پڑا ہوا ہے. جو اینکر تھا, رپورٹر, یہ رپورٹ دے رہا ہے کہ یہ لوگ صبح سے آئے ہوئے ہیں اور ابھی 3-4 بج چکے ہیں, لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے لائن سے نا کینز رکھے ہوئے تھے بوٹلز کے خالی, کہ یہ پانی کے لیے نا صبح سے کھڑے ہوئے ہیں, اور کتنے دن گزر چکے ہیں ان کو پانی کا قطرہ اویلیبل نہیں ہے, ان کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری نیشن کیا کر رہی تھی, واللہ یا couldn't bear it. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یار آپ سب کچھ چھوڑ دیں, آپ بالکل سب چیزوں سے کٹ جائیں, نہیں, بٹ دا تھنگ از ہیو سم ریئلائزیشن واٹس ہیپننگ اراؤنڈ یو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اف یو آر بلیسڈ ود سم تھنگ وچ یو تھنک از انسگنیفیکنٹ, آپ مجھے یہ بتائیں کیا فلسطینیوں کے لیے پینے کا پانی آج کوئی ویلیو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کتنی ویلیو رکھتا ہے. لیکن بندے کو پتہ تب چلتا ہے کہ جب بندے سے یہ نعمت چھین لی جائے. اب یہ میں پانی کے گلاس کی بات کر رہا ہوں, ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور اتنی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو بھی تو نہیں گن سکتے. اور ایک نعمت میں اگر آپ کے سامنے رکھوں جو آپ کو رات دن نا رزق عطا فرما رہے ہیں, اور رزق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا دیا جا رہا ہے, یو آر ہیونگ بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر, اور بیچ میں آپ کے ریفریشمنٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں, وہ تو رزق میں آتا ہی آتا ہے. آپ کی صحت رزق ہے, آپ کی اولاد آپ کے لیے رزق ہے, آپ کی جو فیکلٹیز ہے یہ بھی رزق ہے, جس سے آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, سب کچھ رزق میں آتا ہے. آپ کے پیرنٹس ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ کا جو انٹلیکٹ ہے, سوچنا, یہ بھی رزق ہے. تو وہ ہستی جو آپ کو رزق دے سکتی ہے, اور یہ نہیں کہ آپ کو سال میں ایک دفعہ رزق دے رہی ہے, نہیں, آن ڈیلی بیسس, یہ جو آپ کو آکسیجن مل رہی ہے یہ بھی رزق ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں تم سے رزق نہیں مانگتا, میں ہوں تمہیں جو رزق دیتا ہوں, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ. Who are you? How can you feed me? تم مجھے کیسے کھلا سکتے ہو؟ And then Allah says ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, یہ اللہ ہیں جو الرزاق ہیں. Every single day he is providing you sustenance, وہ تمہیں رزق عطا کر رہے ہیں, اور وہ قوت والے ہیں. تو جو ہستی تمہیں رزق دے سکتی ہے, کیا وہ تمہیں تمہارا پرپز نہیں بتا سکتی کہ نہیں, اس دھوکے میں مت آنا, اس آئیڈیالوجی کو فالو مت کرنا, یو ہیو اے پرپز. اور اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پرپز بھی بتا دیا. پرپز کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کی ہے. اینڈ لیٹ می جسٹ ریفریز اٹ, اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے ٹرانسلیشن فرسٹ ٹائم سنی ہو, اور اس ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ اپنی زندگی گزارنی ہے. اکارڈنگ ٹو ابن القیم, وہ فرماتے ہیں کہ عربک لینگویج میں نا, اٹس اے واسٹ لینگویج, محبت کے نا ڈفرنٹ سینونیمز ہیں, اور جب آپ محبت کی بات کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ دیر آر 60 words in Arabic which say about love. جیسے اس میں محبت بھی آ جاتا ہے, آپ پیار کا بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں, آپ عشق کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ہائرارکی ہے, 60 الفاظ ہیں, 60 الفاظ ہیں, اور اس میں جو ٹاپ پہ نام آتا ہے محبت کا, وہ عبادت ہے. The greatest level of love is worship, is عبادہ. اور اب میں آپ کو ذرا ری ٹرانسلیٹ کر کے وہ آیت بتاتا ہوں. ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی محبت کے لیے پیدا کیا, کہ وہ ہم سے محبت کریں. واللہ when you know about Allah you will really love him. ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ہمارا سر سجدے سے نہ اٹھ پائے. اور ایک نعمت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں, ہیں تو بہت ساری, کبھی آپ اکیلے بیٹھیں اور سوچنا شروع کریں آپ کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا عطا کیا.
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں، کتنے بڑے گناہ ہیں، کتنے زیادہ گناہ ہیں؟ ایک باس ہے، وہ اپنے امپلائی کو ایک دفعہ وارننگ دیتا ہے، 2 دفعہ وارننگ دیتا ہے، تیسری دفعہ وہ اس کو کک آؤٹ کر دیتا ہے کہ یار تمہارا یہاں پہ گزارا نہیں ہے، تم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے، تم نہیں چل سکتے یہاں پہ۔ آپ پہ کوئی سرونٹ ہو، کوئی ڈرائیور ہو، کوئی میڈ ہو، وہ آپ کی بات ہی نہ مانے، پیسہ پورا لے لے بندہ، کام پراپر طریقے سے نہ کرے، کب تک آپ اس بندے کو بیئر کریں گے، کب تک برداشت کریں گے؟ ایک لمٹ ہے نا۔ اور یہ تو تھوڑی بہت چوری کرتے ہوں گے کہ ٹائم سے پہلے چلے گئے، تھوڑا سا لیٹ آئے گئے، بس یہی ہے، باقی محنت کرتے ہیں۔ ہماری آج تنہائیاں کیسے گزر رہی ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ اور اگر گناہوں کی کوئی آرڈر ہوتی، اسمیل ہوتی، تو شاید ہم ایک دوسرے کے پاس نہ آ پاتے۔ اور اگر کسی طریقے سے لیٹس سے ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، جو گناہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈسپلے ہو جاتے، اور اگر میرے گناہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں، یقین کیجئے گا یہاں پہ کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوگا۔ ابو سعد وی نیور ایکسپیکٹڈ دس فرام یو، ایٹ لیسٹ تم ایسے بندے ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آن دا فیس ویلیو آپ داڑھی دیکھ کے اچھا جی آپ دین کی باتیں کر لیتے ہیں، یو مائٹ ہیو اے پرسونا کہ ابو سعد یو سیم ٹو بی اے گڈ پرسن، یار آپ اچھے بندے معلوم ہوتے ہو۔ واللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دس از ناٹ ریئل می، ابو سعد یہ نہیں ہے۔ دا ریئل می از واٹ آئی ڈو بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، جب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ دیٹ ول ڈٹرمن دا کائنڈ آف پرسن آئی ایم۔ اور یہ بات آپ جان لیں، جو ذوالقوۃ المتین ہے، جو رحمان رحیم ہے، وہ آپ کو آپ کے پرائیویٹ مومنٹس سے ہی جج کرے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ دیر از اے پرسن، ایک بندہ ہے، وہ اپنے روم میں بیٹھا ہوا ہے کاؤچ میں، اینڈ اٹس مڈ نائٹ، اور وہ جو بھی کام کر رہا ہے گناہ میں انوالوڈ ہے، اینڈ آل آف اے سڈن نوک ہوتی ہے، یا ہوا سے کرٹن پیچھے ہوتا ہے، یا ونڈوز ہلتی ہیں، اینڈ دس پرسن ٹرائز ٹو کلوز ایوری سنگل تھنگ، سب چیزیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اس ہستی کا کوئی پاس نہیں رکھا، اس کو حیا ہی نہیں آئی، اس کے دل میں ہوا کا ڈر زیادہ ہے، یا دروازے کو جس نے کھٹکھٹایا اس کا ڈر زیادہ ہے اس ہستی سے جو اس کو رات دن رزق عطا کر رہی ہے، اور وہ ایک ایک لمحہ جانتی ہے کہ یہ میرا بندہ کتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اینڈ گیس واٹ برادرز، کبھی بھی اس ہستی نے آپ کا سانس بند نہیں کیا، آپ کا رزق بند نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ آپ کے ہارٹ بیٹ اگر 60 یا 70 آپ کی ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں، ان کو کٹ کر کے 10 کر دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ آپ کو رزق عطا کرتے جا رہے ہیں، رزق عطا کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کو بھی آپ ایسا بھی سمجھیں، لیٹس سے ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے اینڈ ہی از ان ہز پرائیویٹ مومنٹس، اور اس کو اگر پتہ چل جائے کہ یار میرے رائٹ یا لیفٹ میں میرا بڑا بھائی تھا، یا میری بڑی بہن تھی، میری والدہ تھی، میرے والد تھے، اور ان کو پتہ چل گیا میں کیا کر رہا تھا، یہ بندہ شاید ساری زندگی، اگر اس کے اندر غیرت ہے، یہ کبھی بھی ان کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکے گا کہ یار سبحان اللہ، دے نو مائی ریالٹی ناؤ، دے نو مائی ریالٹی۔ آپ تصور کریں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں، چاہے ہماری تنہائیاں ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آلریڈی آبزرو کر رہے ہیں، چاہے آپ کو یقین ہے یا نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے تم تو بہت آگے کی سوچ رہے ہو، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا وسوسے اٹھ رہے ہیں، تم پلاننگ کیا کر رہے ہو کہ میں نے کل یہ کرنا ہے۔ I know it already۔ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر آپ کو رزق عطا کرتے جا رہے ہیں، آپ کا خیال رکھتے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، آپ دوست احباب ہیں۔ جیسے میں نے اپنی بات کی نا کہ اگر آپ کو میری حقیقت پتہ چل جائے تو شاید
آپ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھیں گے، وہ پرسونا نہیں رکھیں گے میرے بارے میں کہ یار آپ سے یہ توقع نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں میں بھی شاید ایسا ہی ہے، آپ کی جن کے ساتھ ڈیلنگز ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے ملتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں. اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ریزن کافی ہے بندے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے. اللہ یستورنا، بات یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ پہاڑوں جتنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے رکھتے ہیں. صرف پردہ نہیں ڈالے ہوئے، وَيُنَادِينَا، ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں انسپائر کرتے ہیں کہ اے میرے بندے کب تو جاگے گا، کب تو اپنی ایروگنس چھوڑے گا. میں تیرا رب ہوں، میں تجھے رزق دیتا جا رہا ہوں. جب سے تو پیدا ہوا ہے میں تجھے رزق دے رہا ہوں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی اپنے ماں باپ سے پوچھ جا کے، میں تجھے رزق دے رہا ہوں. وَيُنَادِينَا، ہمیں انسپائر کرتے ہیں کہ اے میرے بندے بس کر دے، جتنا تو مجھ سے دور جائے گا اتنی ہی تیری لائف ڈپریشن میں چلی جائے گی. تو خوش نہیں رہ سکتا، پیسے میں راحت نہیں ہے، پیسے میں سکون نہیں ہے، لوٹ آ میری طرف. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسپائر کرتے ہیں، اور آپ جب انسپائر ہو جاتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہو، اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے گناہوں کو بخشتے ہیں بلکہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں آسمان زمین جس بندے کی بھر چکی ہوئی ہے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ میں نے ایک نعمت آپ کو بتائی ہے، اللہ تعالیٰ الستار ہیں. ستار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بار بار چھپاتا ہے. دیکھیں ایک ہستی ایسی ہے جو آپ کو بار بار کور اپ دے رہی ہے، ابھی ٹھیک ہو جا، ابھی لوٹا. یہ ویک اپ کال آپ کو جاتی ہے، وہاں سے آپ کو ویک اپ کال جاتی ہے. وین ول یو ویک اپ؟ اور جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، واللہ آپ کا ریلیشن اللہ سے ایسا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جیسے ابن مبارک کہا کرتے تھے نا کہ یہ مساکین ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہی محبت نہیں کر پاتے. ابن تیمیہ کہتے تھے کہ جب تم یہ سمجھ جاؤ ان فی ہذہ الدنیا جنہ، اس دنیا میں بھی جنت ہے، جو اس دنیا کی جنت میں انٹر نہیں کرے گا وہ اس جنت میں بھی نہیں جائے گا. واللہ العظیم اس دنیا کی جنت اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت از ایکول ٹو لونگ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سے محبت کرنا ہے. اور واللہ یہ دنیا کی جنت ہے. اور جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی، معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے اور آپ کو بہت سارے ایسے واقعات مل جاتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ، اب اس دنیا سے جانے والے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے نا تو شدید تکلیف میں ہوتا ہے. تو وہ بھی شدید تکلیف میں تھے، ایسی بیماری تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھے. آپ کو پتہ ہے تکلیف میں وہ کیا کہتے تھے؟ ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ یا رب انک تعلم ان قلبی یحبک، اے اللہ، اے میرے رب آپ جانتے ہیں میرا دل آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. I love you یا اللہ. آپ جو بھی کرتے ہیں اپنے بندے کے لیے اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے. اور جتنا آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو نوازتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے. بندہ ایک گناہ کرتا ہے بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو الحمدللہ وہ بلیک ڈاٹ ریموو ہو جاتا ہے، نہیں کرتا اگین دا سیکنڈ بلیک ڈاٹ، تھرڈ، فورتھ، دل پھر سخت ہو جاتا ہے، سارا کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. وہ اللہ soften our hearts. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور جتنے بھی بلیک ڈاٹس ہیں، جو بھی سیاہیاں ہیں، ان کو ختم کر دے. اور جب ہمارا دل صاف ہو جائے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو رسول اللہ کی محبت سے بھر دے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اصل میں یہی نجات ہے، سیلویشن کا، نجات کا راستہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن انہی ہستیوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ہر بندہ اپنے دل کی طرف جھانکے اور دیکھے کہ میں آج کس سے محبت کرتا ہوں، کیا پیسے کی محبت ہے، فیم کی محبت ہے، پاور کی محبت ہے، یا مجھے اللہ سے محبت ہے، یا مجھے رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا مجھے صحابہ کرام سے محبت ہے۔ گیٹ یور ویژن رائٹ، اپنے سٹینڈرڈز کو چینج کریں۔ دیکھیں آئیڈیالوجیز آتی رہیں گی، اپنا ایک سٹینڈ لیں کہ نہیں یار میں نے نہیں ہٹنا۔ اس پتے کی طرح نہ بن جائے کہ بس جہاں سے جھونکا آیا، ہوا آیا، وہاں پہ مڑتے جا رہے ہیں۔ آج یہ آئیڈیالوجی، آج یہ فیشن ہے، کل وہ فیشن ہے، اور آپ اس کو کرتے جا رہے ہیں، اس چیز کو ایبزارب کرتے جا رہے ہیں۔ ڈو ناٹ بی اے اسپونج جو بس وہ ایبزارب کرتا جا رہا ہے، نو، بی اے ہارڈ راک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔